السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی وکفی وسلام علی عباده الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، رب زدني علما وعملا، اللهم فقهنا في الدين، اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا، اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا۔ کیا حال ہے آپ تمام کے؟ امید کرتی ہوں سبھی خیریت سے ہوں گے۔ آج کی کلاس میں انشاءاللہ ہم سورہ النساء آیت نمبر 127 سے 134 تک کا سبق پڑھیں گے۔ سب سے پہلے ترجمہ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ، اور وہ فتویٰ پوچھتے ہیں آپ سے عورتوں کے بارے میں۔ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ، کہہ دیجیے اللہ تمہیں فتویٰ دیتا ہے ان کے بارے میں۔ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ، اور وہ بھی جو پڑھا جاتا ہے تم پر کتاب میں، فِي يَتَامَى النِّسَاءِ، یتیم عورتوں کے متعلق، اللاتی وہ کہ لا تؤتونہن نہیں تم انہیں دیتے، ما کتب لہن جو مقرر کیا گیا ہے ان کے لیے، وترغبون تم رغبت کرتے ہو، ان تنکحوہن یہ کہ تم ان سے نکاح کرو، والمستضعفین من الولدان اور کمزوروں کے بارے میں بچوں سے، وان تقوموا للیتامی بالقسط کہ تم قائم رہو یتیموں کے لیے انصاف پر، وما تفعلوا من خیر جو تم کرو کوئی اچھائی تو تحقیق، فإن اللہ تو بے شک اللہ کان ہے بھی اس کو علیما خوب جاننے والا، وإن امرأۃ اور اگر کوئی عورت خافت اندیشہ کرے، من بعلها نشوزا اپنے خاوند سے ظلم و زیادتی کا، او اعراضاً یا اعراض کا، فلا جناح علیہما تو نہیں کوئی گناہ ان دونوں پر، ان یصلحا بینہما صلحا یہ کہ وہ دونوں صلح کریں آپس میں کسی طرح صلح کرنا، والصلح خیر اور صلح بہت بہتر ہے۔ وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ اور حاضر کیے گئے ہیں نفس بخل کو، وَإِن تُحْسِنُوا اور اگر تم نیکی کرو، وَتَتَّقُوا اور تقوی اختیار کرو، فإن اللہ کان بما تعملون خبیرا تو بے شک اللہ ہے ساتھ اس کے جو تم کرتے ہو خوب خبردار۔ وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ اور ہرگز نہیں تم طاقت رکھو گی کہ تم عدل کر سکو درمیان عورتوں کے، وَلَوْ حَرَصْتُمْ اگرچہ تم حرص کرو، فَلَا تَمِيلُوا پس نہ تم جھک جاؤ، كُلَّ الْمَيْلِ مکمل جھک جانا ایک طرف، فَتَذَرُوهَا کہ چھوڑ دو تم اس کو، كَالْمُعَلَّقَةِ مانند درمیان میں لٹکی ہوئی کے، وَإِن تُصْلِحُوا اور اگر تم صلح کرو، وَتَتَّقُوا تقوی اختیار کرو، فإن اللہ کان غفورا رحیما تو یقیناً اللہ ہے بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا۔ وإن يتفرقا اور اگر دونوں الگ ہو جائیں، یغنی اللہ تو بے نیاز کر دے گا اللہ کلا من سعتہ ہر ایک کو اپنے فضل سے، وکان اللہ واسعا حکیما اور ہے اللہ بڑی وسعت والا خوب حکمت والا۔ وللہ ما فی السماوات وما فی الارض اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ ہے آسمانوں میں اور جو کچھ ہے زمین میں۔ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ اور البتہ تحقیق ہم نے حکم دیا ان لوگوں کو جو اوت الکتابہ دیے گئے کتاب، من قبلکم تم سے پہلے، وَإِيَّاكُمْ اور خود تمہیں بھی، أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ یہ کہ تم اللہ سے ڈرو، وَإِن تَكْفُرُوا اور اگر تم کفر کرو گے، فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ تو تحقیق اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ ہے آسمانوں میں اور جو کچھ ہے زمین میں، وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا اور ہے اللہ خوب بے پرواہ نہایت قابل تعریف۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ اور اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ ہے آسمانوں میں اور جو کچھ ہے زمین میں، وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا اور کافی ہے اللہ نہایت کارساز۔ ان یشاء یذہبکم اگر وہ چاہے تو تمہیں لے جائے، ایھا الناس اے لوگو، وَیأتی بآخرین اور وہ لے آئے دوسروں کو، وَکان اللہ علی ذلک قدیرا اور ہے اللہ اس پر خوب قدرت رکھنے والا۔ من کان یرید ثواب الدنیا جو کوئی ہے ارادہ کرتا دنیا کے ثواب کا، فعند اللہ تو اللہ ہی کے ہاں ہے ثواب الدنیا ثواب دنیا کا، والآخرۃ اور آخرت کا، وکان اللہ سمیعا بصیرا اور ہے اللہ خوب سننے والا خوب دیکھنے والا۔
تو یہاں پہ ہم نے الحمدللہ آیت کا ترجمہ کر لیا ہے، اس کی تفسیر کی طرف ہم آتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں لوگ آپ سے عورتوں کے بارے میں فتویٰ پوچھتے ہیں، آپ ان سے کہیے کہ ان کے بارے میں اللہ تمہیں فتویٰ دیتا ہے، اور اس بارے میں بھی جو یتیم عورتوں سے متعلق اس کتاب میں پہلے سے تمہیں سنائے جا چکے ہیں، جن کے مقررہ حقوق تو تم دیتے نہیں، یعنی میراث وغیرہ، اور ان سے نکاح کرنے کی رغبت رکھتے ہو، اور بچوں کے بارے میں بھی جو ناتواں ہیں، اور اللہ تمہیں یہ بھی ہدایت دیتا ہے کہ یتیموں کے ساتھ انصاف پر قائم رہو، اور جو بھلائی کا کام تم کرو گے اللہ یقیناً اسے خوب جانتا ہے۔ اچھا دیکھیے، ہم نے سورہ نساء کے آغاز میں آئی تھنک سورہ نساء کی آیت نمبر 3 میں ہم نے یتیموں کے متعلق پڑھا تھا۔ تو یتیم لڑکیوں کے بارے میں جو وہاں احکامات تھے، وہ احکامات اور اس آیت کے احکامات کا آپس میں گہرا تعلق ہے۔ ہوتا یہ تھا کہ یتیم لڑکیوں کے سرپرست ان سے نکاح کرنے کے سلسلے میں کئی طرح کی بے انصافیوں کا ارتکاب کیا کرتے تھے، جیسا کہ ہم نے پہلے پڑھا تھا۔ ان بے انصافیوں سے بچنے کی خاطر ایسی یتیم لڑکیوں کے سرپرستوں نے یہ محتاط رویہ اختیار کیا کہ ان سے نکاح کرنا ہی چھوڑ دیا تھا، تاکہ ان سے یتیم لڑکیوں کے حق میں کوئی بے انصافی کی بات سرزد نہ ہو جائے۔ لیکن اس طرح بھی بعض دفعہ نقصان کی صورت پیش آ جاتی تھی، اور وہ یہ تھی کہ جس قدر اخوت اور بہتر سلوک انہیں سرپرستوں سے نکاح کرنے میں میسر آ سکتا تھا، غیروں کے ساتھ نکاح کرنے سے وہ میسر آ ہی نہیں سکتا تھا، اور بعض دفعہ ان کی زندگی تلخ ہو جاتی۔ اس آیت کے ذریعے اولیاء کو ان کے زیر کفالت یتیم لڑکیوں سے نکاح کی اجازت دے دی گئی، مگر اس شرط کے ساتھ کہ ایک تو ان کے حق مہر میں کمی نہ کرو، دوسرے جو کچھ تم طے کرو وہ ادا ضرور کرو، اور ان کے جو دوسرے حقوق وراثت وغیرہ ہیں ان کو بھی ادا کرتے رہو۔ بعض مفسرین نے اس آیت سے یتیم بچیوں کا وراثت میں حصہ مراد لیا، جیسا کہ ہم نے اسی صورت میں پڑھا تھا۔ دور جاہلیت کا دستور ایک یہ تھا کہ وہ نہ میت کی بیوی کو وراثت سے کچھ دیا کرتے تھے اور نہ یتیم لڑکیوں کو، بلکہ وراثت کے حقدار صرف وہ لڑکے سمجھے جاتے تھے جو لڑائی کرنے اور انتقام لینے کے قابل ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے میراث کی آیات نازل فرمائی، اور اس آیات کی روح سے بیواؤں، یتیموں، یتیم لڑکیوں، چھوٹے بچوں کو بھی وراثت میں اللہ نے حق رکھ دیا۔ تو اللہ نے کہا اور ان بچوں کے بارے میں بھی جو ناتواں ہیں، فرمایا ایسے بچے جو ان کے ولی کے زیر کفالت ہیں، ان کے حقوق میں بھی تم کمیاں کوتاہی نہ کرو، ان کے حقوق بھی پورے انہیں ادا کرو، کسی طرح کی بھی بے انصافی تم نہ کرو، یتیموں کے ساتھ تم نے بہتر سے بہتر حسن سلوک کرنا ہے۔ یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کتنا ضروری ہے؟ یتیموں کے ساتھ بدسلوکی کرتے ہیں، ان کا مال کھا جاتے ہیں، اس بارے میں ہم نے تفصیل سے سورہ نساء کے آغاز میں ہی سمجھ لیا تھا، ابھی ہم اس کی ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے۔ بس یہاں ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ ہم نے یتیموں کے ساتھ بہتر سلوک کرنا ہے۔ اللہ کہتے ہیں اللہ تمہیں یہ بھی ہدایت دیتا ہے کہ یتیموں کے ساتھ انصاف پر قائم رہو، اور جو بھلائی کا کام تم کرو گے اللہ یقیناً اسے خوب جانتا ہے۔ آگے فرمایا اور اگر کسی عورت کو اپنے خاوند سے بدسلوکی یا بے رخی کا اندیشہ ہو تو اگر میاں بیوی آپس میں کچھ کمی بیشی کر کے سمجھوتا کر لیں تو دونوں پر کچھ گناہ نہیں، اور صلح بہرحال بہتر ہے، اور لالچ تو ہر نفس کو لگا ہوا ہے، لیکن اگر تم احسان کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو تو جو کچھ تم کرو گے اللہ یقیناً اس سے خوب واقف ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں دو احادیث مفسرین کرام بیان کرتے ہیں، ہم ان دونوں احادیث کو یہاں پر سمجھتے ہیں۔ ایک حدیث آتی ہے بخاری کتاب التفسیر میں، اور ایک حدیث آتی ہے ترمذی کتاب التفسیر ابواب التفسیر میں۔ سب سے پہلے ہم بخاری کتاب التفسیر کی حدیث کو سمجھتے ہیں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اس آیت کا مطلب کچھ اس طرح سے بیان فرماتی ہیں کہ مثلاً ایک شخص کے پاس عورت ہو جس سے وہ کوئی میل جول نہ رکھتا ہو،
اور اسے چھوڑ دینا چاہے اور عورت کہے کہ اچھا میں تجھے اپنی باری یا نان اور نفقہ معاف کر دیتی ہوں مگر مجھے طلاق نہ دے، یہ آیت اس باب میں اتری ہے۔ ترمذی کی حدیث آتی، سیدنا ابن عباس فرماتے ہیں سیدہ سودا رضی اللہ تعالی عنہا کو اندیشہ ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں طلاق نہ دے دیں، تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا مجھے طلاق نہ دیجیے، اپنے پاس ہی رکھیے اور میں اپنی باری عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو دے دیتی ہوں۔ چنانچہ اللہ کے نبی نے ایسا ہی کیا۔ اس وقت یہ آیت نازل ہوئی، گویا میاں بیوی جس شرط پر بھی صلح کر لیں وہ جائز ہے۔ تو اللہ اس آیت میں یہ فرما ہے کہ اگر کسی عورت کو اپنے خاوند سے بدسلوکی یا بے رخی کا اندیشہ ہو تو اگر میاں بیوی آپس میں کچھ کمی بیشی کر لیں، یعنی کوئی سمجھوتا کر لیں، جیسا کہ یہاں پر کیا گیا کہ سیدہ سودا نے اپنی باری سمجھوتا کرتے ہوئے سیدہ عائشہ کو دے دی تھی، آپس میں صلح ہو گئی، اللہ کے نبی نے انہیں چھوڑا نہیں، اندیشہ تھا کہ کہیں اللہ کے نبی مجھے چھوڑ نہ دیں، لہٰذا آپس میں سمجھوتا ہوا، تو اس طرح کی صلح میاں بیوی کے درمیان جائز ہے۔ اور لالچ تو ہر نفس کو لگا ہوا ہے، لیکن اگر تم احسان کرو اللہ سے ڈرتے رہو۔ اب یہاں پر فرمایا لالچ تو ہر نفس کو لگا ہوا ہے۔ اب دیکھیے لالچ سے مراد صرف مال و دولت کا لالچ نہیں ہوتا، بلکہ اس میں تمام مرغوبات نفس شامل ہیں، جیسا کہ ابھی ہم نے حدیث نمبر 2 میں سمجھا ہے۔ یعنی اگر عورت اپنے خاوند کی پسند کو ملحوظ خاطر رکھے گی تو یقیناً مرد کا دل بھی نرم ہو جائے گا اور صلح کے امکانات روشن ہو جائیں گے، جیسا کہ سیدہ سودا رضی اللہ تعالی عنہا نے کیا کیا، یعنی ایک بڑا سمجھوتا تھا نا کہ اپنی باری سیدہ عائشہ کو دے دی، تو میاں بیوی کے بیچ یہ صلح ہو گئی اور دونوں میں کوئی بھی ناچاکی نہیں ہوئی، کوئی ایسا نہیں ہوا کہ اللہ کے نبی نے طلاق دے دی، بلکہ ان لوگوں کے آپس میں سمجھوتا ہو گیا اس بات پر۔ تو فرمایا لیکن اگر تم احسان کرو اللہ سے ڈرتے رہو تو جو کچھ تم کرو گے اللہ یقیناً اس سے خوب واقف ہے۔ اب اللہ نے کہا اگر تم بغیر کسی لالچ کے محض اللہ سے ڈر کر اپنی بیوی سے بہتر سلوک کرو اور اسے طلاق نہ دو تو اللہ سے یقیناً تمہیں اس احسان کا بدلہ مل جائے گا۔ آگے فرمایا اگر تم اپنی بیویوں کے درمیان عدل کرنا چاہو بھی تو ایسا ہرگز نہ کر سکو گے، لہٰذا یوں نہ کرنا کہ ایک بیوی کی طرف تو پوری طرح مائل ہو جاؤ اور باقی کو لٹکتا چھوڑ دو، اور اگر تم اپنا رویہ درست رکھو اور اللہ سے ڈرتے رہو تو بلا شبہ اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ اب یہاں دیکھیے اس میں کیا ہے، اگر تم اپنی بیویوں کے درمیان عدل کرنا چاہو تو بھی ہرگز نہ کر سکو گے۔ دیکھیے ہر انسان کی مختلف صفات ہوتی ہیں، مختلف کوالٹیز ہوتی ہیں، مختلف اچھائیاں ہوتی ہیں۔ مثلا کسی مرد کی ایک بیوی جوان ہے تو دوسری بوڑھی ہے، ایک خوبصورت ہے دوسری اتنی جو ہے وہ خوبصورت نہیں ہے، ایک کنواری ہے دوسری شادی شدہ ہے، ایک خوش مزاج ہے ایک بد مزاج ہے، تلخ مزاج ہے، ایک بہت زیادہ ذہین ہے اور ایک کن ذہن ہے۔ اگرچہ یہ تمام صفات وہ ہیں جن میں عورت کا اپنا کوئی ہاتھ نہیں ہے، لیکن اب اگر شوہر کے نقطہ نظر سے اس کی نظر سے ہم دیکھیں تو شوہر کا جو دل ہے اس کی جو رغبت ہے وہ اس عورت کی طرف ہوگی جو جوان بھی ہے، جو خوبصورت بھی ہے، جو کنواری بھی ہے، خوش مزاج بھی ہے، ذہین بھی ہے۔ فطری طور پر خاوند کا ملان اس عورت کی طرف، اس کا رجحان اس عورت کی طرف بڑھ جائے گا، یہ ایک فطری امر ہے اور قرآن اس کو بتاتا ہے کہ ایسا ہونا یہ فطری امر ہے، طبیعت میں انسان کی موجود ہے۔ اب اللہ نے کہا چونکہ انسان کا اپنا اختیار، اپنا کنٹرول نہیں ہوتا، یہ جو فطری چیزیں ہوتی ہیں ان پر، لہٰذا ایسے امور پر اللہ کی طرف سے گرفت اور مواخذہ نہیں ہوگا۔ مواخذہ تو صرف ان باتوں پر ہوگا جو انسان کے اپنے اختیار میں ہوں، مثلا نان و نفقہ اور دیگر ضروریات زندگی کا خیال رکھنا، عورتوں کی باری مقرر کرنا وغیرہ۔ اب جو باتیں انسان کی بس میں نہیں ان کے متعلق ہی اللہ نے فرما دیا کہ تم عدل نہ کر سکو گے۔ یعنی اگر دل سے کسی انسان کی 4 بیویاں ہیں اور اس کو کسی ایک سے زیادہ محبت ہے تو ہم اس کو ناانصافی نہیں کہیں گے، ہم اس کو اس طرح آسان الفاظ میں سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہاں
اس کو لیکن بے شک محبت ہے ایک بیوی سے، لیکن سب کا حقوق ادا کرنا ہے، نان نفسی کا خیال رکھنا ہے، ان کی باریوں کا خیال رکھنا ہے، ان کے ساتھ رات گزارنی ہے جو اللہ نے تمام کا حق رکھا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو یہاں پر اس سے مراد یہ ہے. اب اللہ نے فرمایا، کہا گیا لہذا یوں نہ کرنا کہ ایک بیوی کی طرف تو پوری طرف مائل ہو جاؤ اور باقی کو لٹکتا چھوڑ دو. اللہ نے فرمایا جن بیویوں میں جن باتوں میں تمہیں انصاف کرنے کا اختیار دیا گیا ہے ان میں تمہیں ضرور کرنا ہے. ایسا نہ کرنا کہ تم کسی ایک کی طرف تو بالکل جھک جاؤ اور دوسری سے بالکل بے تعلق ہو جاؤ. اس آیت کی تفسیر میں چند احادیث کو درج کیا جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی 2 بیویاں ہوں اور وہ ان میں سے ایک کی طرف ملان رکھے تو قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کا ایک پہلو جھکا ہوا ہوگا. اب ملان سے مراد یعنی وہی کہ بالکل ہی ایک کی طرف ہو جائے، دوسرے کو اس کا حق نہ ہی دے رہا ہو. اگر دل سے محبت ہے تو اس کی پکڑ نہیں ہوگی، ہاں لیکن اگر وہ باقی جو حقوق ہیں وہ بھی کسی دوسرے کے ادا نہ کرے گا تو پھر اس کی پکڑ ہوگی. اسی طرح وہ حدیث آتی ہے جو بھی ہم نے پڑھی کہ سیدہ سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی باری کا دن، ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ دن اور رات دونوں سیدہ عائشہ کو ہبہ کر دیا تھا. اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ عائشہ کے ہاں 2 دن رہا کرتے تھے. ایک ان کا اپنا باری کا دن ہوتا تھا اور ایک سودا کا جو باری کا دن ہوتا تھا وہ بھی اللہ کے نبی سیدہ عائشہ کے پاس گزارا کرتے تھے. سیدہ عائشہ فرماتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ دستور تھا کہ عصر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تمام بیویوں کے ہاں جایا کرتے تھے. اسی طرح سیدہ عائشہ فرماتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مرض الموت میں بیمار ہوئے اور بیماری شدت اختیار کر گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقی بیویوں سے اجازت لی کہ آپ کی تیمارداری میرے گھر میں کی جائے. تو تمام بیویوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت دے دی. لہذا اس آیت کا جو خلاصہ ہمیں سمجھ آیا وہ یہ کہ جس انسان کی ایک سے زیادہ بیویاں ہوں، اگر دل سے محبت کسی ایک سے ہے تو اس پر اس کی پکڑ نہیں ہوگی. ہاں اگر وہ باقی جو چیزیں ہیں مثلا نان نفقہ، دیگر ضروریات زندگی اور اس کی باری کا دن، باری کی جو رات ہے وہ اگر اس کو نہیں دے گا تو پھر اس کی اس پر پکڑ ہوگی. ہاں اگر کسی کی سے دل سے محبت ہے تو پھر اس پر پکڑ نہ ہوگی. ٹھیک ہے، آگے بڑھتے ہیں. اور اگر دونوں میاں بیوی میں صلح نہ ہو سکے اور وہ ایک دوسرے سے الگ ہو جائیں تو اللہ اپنی مہربانی سے ہر ایک کو دوسرے کی محتاجی سے بے نیاز کر دے گا اور اللہ تعالیٰ بڑی وسعت والا اور حکمت والا ہے. اب اللہ نے فرمایا اگر میاں بیوی میں آپس میں نباہ نہیں ہو رہا، حسن معاشرت کی کوئی صورت نہیں بچ رہی، تو اسلام اس بات پر مجبور نہیں کرتا کہ ایک گھرانے میں ہر وقت کشیدگی کی فضا قائم رہے اور مشکلات بڑھتی رہیں، ایک دوسرے پر لعن طعن کرتے رہیں. بہتر صورت یہی ہے کہ آپس میں نباہ کر لیا جائے، سمجھوتا کر لیا جائے. لیکن اگر کوئی صورت نہیں نکل رہی تو دونوں ایک دوسرے سے الگ ہو جائیں. خواہ مرد طلاق دے دے یا عورت خلا لے لے، پھر دونوں کا اللہ مالک ہے، وہ ان کے لیے بہت سا سامان پیدا فرما دے گا. لہذا تجربے بھی میں اگر انسان اپنے تجربے کی بات کرے، ارد گرد نظر دوڑائے تو یہ بات سامنے آ چکی ہے کہ جن 2 میاں بیوی کا آپس میں نباہ ہونا ناممکن نظر آ رہا تھا وہ دونوں ہی ایک دوسرے سے نالا اور ایک دوسرے پر الزام دھرتے تھے. جب دونوں الگ ہو گئے تو ان دونوں کو اللہ نے اپنے اپنے گھروں میں سکھ چین سے آباد کر دیا اور پھر زندگی بھر ان نئے جوڑوں میں موافقت اور مواسنت کی فضا برقرار رہی. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے بعض اوقات کہ میاں اور بیوی دونوں یا ان میں سے کسی ایک کے ذہن میں دوسرے کے متعلق بہت سی بدگمانیاں، بہت سی بدظنیاں پیدا ہو جاتی ہیں. وہ ہر سیدھی بات سے بھی غلط نتیجہ ہی اخذ کرتے ہیں. پھر جب انہیں نیا ماحول میں اثر آ جاتا ہے جس میں ذہن ایک دوسرے کی طرف سے بالکل صاف ہو جاتا ہے تو ایسی کوئی کشیدگی جو ہے وہ پیدا نہیں ہوتی اور ان دونوں کی خوشباش زندگی کا نیا دور شروع ہو جاتا ہے. کیونکہ اللہ نے دین میں آسانی رکھی ہے. پہلے ہر ممکن کوشش یہی کرنی ہے کہ اپنے رشتوں کو بچایا جائے تاکہ بچوں کی زندگی سب سے زیادہ متاثر ہوتی ہے اس چیز سے کہ طلاق اور خلا سے بچا جائے. بے شک طلاق جائز عمل ہے لیکن اللہ کی نظر میں ناپسندیدہ، اللہ نے کراہت کے ساتھ اس کی اجازت دی ہے.
تو جتنا اس سے بچا جائے وہ بہتر ہے. لیکن اگر کوئی سمجھوتے کی راہ نہیں نکل رہی تو اللہ نے حکم دے دیا طلاق اور خلا کا کہ اس طرح کر کے میاں بیوی دوسرے سے الگ ہو جائیں اور کہیں دوسری جگہ پہ اپنا گھر بسا لیں اور ہنسی خوشی زندگی کو گزاریں. آگے فرمایا جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اللہ ہی کا ہے. تم سے پہلے جن لوگوں کو کتاب دی گئی تھی انہیں ہم نے تاکیدی حکم دیا تھا اور تمہارے لیے بھی یہی حکم ہے کہ اللہ سے ڈرتے رہو, اور اگر تم کفر کرو گے تو سمجھتے ہو کہ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے وہ تو اللہ ہی کا ہے اور بڑا بے نیاز وہ ہے وہ اور ہم کے لائق ہے. اس کائنات اور اس عالم دنیا سے اللہ کی بے نیازی کا یہ عالم ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے میرے بندو اگر تمہارے اگلے پچھلے انسان اور جن سب کے سب سے زیادہ متقی آدمی کے دل کی طرح ہو جائیں تو اس سے میری سلطنت میں کچھ اضافہ نہ ہوگا, اور اگر تمہارے اگلے پچھلے انسان اور جن سب کے سب سے فاجر آدمی کے دل کی طرح ہو جائیں تو اس سے میری سلطنت میں کچھ بھی کمی واقع نہ ہوگی. اے میرے بندو اگر تمہارے اگلے اور پچھلے انسان اور جن سب کے سب ایک میدان میں کھڑے ہو کر مجھ سے مانگیں اور میں ہر ایک کو اس کی مطلوبہ چیز دے دوں تو جو کچھ میرے پاس ہے اس میں کوئی کمی نہ آئے گی مگر اتنی جتنی سوئی کو سمندر میں ڈبونے سے آتی ہے. یعنی اگر ہم تمام کے تمام نیک ہو جائیں گے تب بھی ہم اپنا فائدہ کریں گے, اللہ کی سلطنت میں سے اضافہ نہ ہوگا, اور اگر ہم فاجر و فاسق بن جائیں گے تو اپنا ہی نقصان کریں گے. اللہ تو بے نیاز ہے, اس کی سلطنت میں کچھ نہ کمی واقع ہوگی اور نہ کچھ اضافہ ہوگا. تو میں جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اللہ ہی کا ہے اور ہر کام میں اللہ کا ساز ہونا ہی کافی ہے. اللہ نے بتا دیا کہ دیکھو آسمان و زمین پہ جو کچھ ہے ہر چیز پر ہر طرح کا کنٹرول اللہ رب العالمین ہی کے پاس ہے. لہٰذا تم نے کیا کرنا ہے, اسی کو اپنا رب سمجھتے ہوئے اس کو اپنا کارساز ماننا ہے. لوگوں اگر اللہ چاہے تو تمہیں ہٹا کر تمہاری جگہ دوسرے لوگ لا سکتا ہے اور اللہ اس بات پر پوری قدرت رکھ سکتا ہے. اللہ نے فرمایا دیکھو مسلمانوں اگر تم اللہ کی نافرمانی کرو گے تو تم یہ نہ سمجھو کہ تمہاری پکڑ نہ ہوگی جس طرح اللہ نے پچھلی قوموں کو ان کی نافرمانیوں اور بد کرداریوں کی وجہ سے ہلاک کر دیا اور ان کی جگہ دوسرے لوگ پیدا فرما دیے. اللہ کہتے ہیں اللہ اس بات پر قادر ہے کہ تمہیں بھی ہلاک کر دے, تمہیں ہٹا کر دوسرے لوگ لے آئے. آگے فرمایا جو شخص دنیا کے بدلے کا ارادہ رکھتا ہے تو اللہ کے ہاں تو دنیا کا بدلہ بھی ہے اور آخرت کا بھی ہے, اور اللہ سب کچھ سننے والا اور دیکھنے والا ہے. یعنی اللہ کے ہاں تو سب کچھ موجود ہے. ابھی ہر انسان کا اپنا اپنا ظرف ہے. اگر وہ دنیا کے فائدے ہی چاہتا ہے اور دنیا میں ہی مگن ہو گیا ہے تو اسے دنیا کے فائدے حاصل ہو جائیں گے, اور جو آخرت کی بھلائی بھی چاہتا ہے اسے یقیناً آخرت میں اجر و ثواب ملے گا, اور اس کے علاوہ دنیا کے فائدوں میں سے بھی جو کچھ اس کے مقدر ہو چکا ہے وہ اس سے مل کر رہے گا. لہذا عقل مند اور صاحب ظرف انسان کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی تمام تر توجہ آخرت کی اجر و ثواب پر مبذول کر دے. یعنی وہ دنیا میں جو کچھ کر رہا ہے اس کی جو کوششیں ہیں, محنتیں ہیں, کاوشیں ہیں, تھکنا ہے, تکلیفیں سہنا ہے, وہ سب کی سب اس لیے کرے کہ مجھے اجر و ثواب ملے, مجھے آخرت میں نجات مل جائے. ہم میں سے ہر بندہ محنت کر رہا ہے. ایک بندے کی محنت صرف دنیاوی لحاظ سے ہوتی ہے اور ایک بندے کی محنت جو دیندار ہوتا ہے اس کی آخرت کے لحاظ سے ہوتی ہے کہ اس کی ساری کوششیں اپنے رب کی رضا حاصل کرنے کے لیے ہوتی ہیں, اپنی آخرت سنوارنے کے لیے ہوتی ہیں. تو کامیاب وہ شخص ہوگا جس کی محنتیں اور کوششیں کاوشیں دین کے لیے ہوں گی, اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے ہوں گی, اجر و ثواب حاصل کرنے کے لیے ہوں گی. وہ انسان جو محنت بھی کر رہا ہے, کوششیں بھی کر رہا ہے, تکلیفیں بھی سہ رہا ہے, اپنے آپ کو تھکا بھی رہا ہے, لیکن صرف دنیا چاہنے کے لیے, دنیا حاصل کرنے کے لیے, تو یہ دنیا تو فانی ہے, جتنی بھی حاصل کر لے جانا تو اس کو خالی ہاتھ ہی ہے. کوئی یہ نہیں کہے گا یہ لو اپنا مال و دولت سمیٹ کر اس کی قبر میں اس کے ساتھ دفنا دو. کوئی یہ نہیں بولے گا
یہ میرا چاہنے والا رشتہ دار ہے، میں اس کو اکیلا قبر میں نہیں دفناؤں گا، میں خود بھی اس کے ساتھ دفن ہو جاؤں گا۔ کوئی نہیں کرے گا ایسا۔ دنیا کے پیچھے ہم بھاگ تو رہے ہیں لیکن کوئی ہمارے کام نہ آئے گا، اس لیے کوشش یہ کرنی، ہماری ساری کوششیں، ساری کاوشیں، ساری محنتیں اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے ہو جائیں۔ ہر انسان محنت کر رہا ہے، کوششوں میں لگا ہوا ہے، زندگی کی بھاگ دوڑ میں لگا ہوا ہے۔ حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ موت آ پکڑے گی، قبروں کی زیارت کر لیں گے، پتہ بھی نہیں چلے گا کب ملک الموت آ گئے، کب قبر میں جا کر سو گئے، نہیں جانتے۔ آج کی رات بستر پر گزار رہے ہیں تو کل کی رات ہمارے اپنے گھروں میں بستر پر گزرے گی یا قبر میں جو کہ اندھیری کوٹری ہے اس میں گزرے گی، نہ میں جانتے نہ آپ جانتے۔ تو ہماری کوششیں کس کے لیے ہونی چاہیے؟ آخرت کو سنوارنے کے لیے۔ اپنے رب سے دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائیاں مانگیے۔ جو انسان دنیا مانگتا رہے گا تو یہ دنیا تو فانی ہے، کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ ایک فانی چیز کے پیچھے کیوں کر بھاگیں؟ جو ہمیشہ کی زندگی ہے، خالدین فیہا ابدا کے الفاظ آتے ہیں، جس کے لیے ہمیشہ جس میں رہنا ہے۔ تو میں اور آپ اس زندگی کے بارے میں کیوں نہ سوچیں؟ اللہ تعالی مجھے اور آپ کو ایسا بنا دے کہ ہم اپنی آخرت کو سنوار لیں، جب قیامت کا دن ہو اس دن ہم رسوا نہ کیے جائیں۔ اللہ ہر اس کام سے بچا لے، ہر اس کام سے دور کر دے جو ہمیں رسوا کر دے۔ اللہ رسوائی سے بچا لیجیے گا، اللہ دنیا اور آخرت کی رسوائیوں سے بچا لیجیے گا، اللہ ہمارا نام اعمال ہمارے دائیں ہاتھ میں دے دیجیے گا، اللہ ہمارا حساب آسان کر دیجیے گا۔ تو اس دعا اور امید کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ نے زندگی دی تو انشاءاللہ پھر ملیں گے آئندہ کلاس میں۔ آپ سب اپنا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔